کیے ہیں انٹیلیجنس کے ذریعے، اور وہاں آپ کو علم ہوگا ٹروپس بھی بہت عرصے سے ہیں موجود ہیں، تو ان کو علم ہے کہ یہ کہاں کہاں ان کے علاقے ہیں جہاں یہ چھپے ہوئے ہیں، کون سے پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں یا کون سے جگہوں پر یہ ان کا زیادہ فوکس ہے۔ تو آپ نے دیکھا جو انہوں نے گولہ بار اپنی آرٹلری استعمال کی اور ایئر کرافٹ استعمال کیے، تو وہ ان علاقوں پہ کیا ہے جہاں آبادی بالکل نہیں ہے بلکہ ان کے اڈے ہیں، اور ان کے اوپر انہوں نے حملہ کر کے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی، تاکہ جب بعد میں فوجی یعنی انفینٹری کے لوگ وہاں جائیں تو ان کے لیے نسبتاً آسان ہو اور کیجویلٹیز کم ہو، اور یہ جو ہیں یہ کمزور ہوئے ہوں۔ تو آپ یہ بحیثیت ایک اینالسٹ اور بحیثیت ایک سابق جرنیل یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے آپریشنز کی تفریق بھی ہمیں بتائی کہ پہلے آپریشنز میں اور اس میں کیا فرق ہے، جس لارج سکیل میں نقل مکانی ہوئی ہے لوگوں کی، ہمیں ابھی اے این پی کے اسپوکسمین بتا رہے تھے کہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگ تو اس وقت ڈسپلیسڈ ہیں ہی، اور وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ مزید 5 لاکھ یعنی 1 ملین 10 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو جائیں گے، تو یقیناً یہ بہت بڑا جغرافیکل ایریا ہوگا جس کو کور کیا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ صحیح ہوگا کہ یہ سب سے بڑا آپریشن ہے جو پاک فوج کر رہی ہے اس علاقے میں؟ جی ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور یہ ایک طریقے سے بہت اس کے نتائج بھی خراب ہو سکتے ہیں اگر ان کے لوگوں کو ٹھیک سے دیکھا نہ جائے۔ نقل مکانی کرانا اتنا ضروری تھا اس وجہ سے کہ یہ جو لوگ تھے جنگجو قوتیں طالبان وغیرہ، یہ ان سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ انہی میں مل جائیں اور ان کو ایک شیلڈ کی طور سے عوام کو استعمال کریں۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو وہاں سے نقل مکانی کرانا ضروری پڑ گیا تاکہ وہ علاقہ، لیکن جنرل صاحب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا کہ جب آپ ٹارگٹ کرتے ہیں تو آف کورس آپ ڈسٹنگوش کیسے کرتے ہیں سویلینز اور مسکرینٹس کے درمیان۔ اب جب نقل مکانی ہو رہی ہے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، ہم یہ کیسے ڈٹرمن کیا جائے گا کہ ان میں سے کون سے وہ ہیں جو کہ واقعی ڈسپلیسڈ ہیں، اور کیا کچھ ان کا لبادہ اوڑھ کے مسکرینٹس انفلٹریٹ تو نہیں ہو رہے ہیں ان میں؟ کیا چیک اینڈ بیلنسز کی ضرورت ہے اس وقت؟ ایک تو خیر انٹیلیجنس سورسز جو ہیں وہ مسلسل ایکٹیو رہتی ہیں اور ان کو علم ہوتا ہے کہ کون سے لوگ جو تھے وہ جنگجو قوتیں تھیں اور جو نارمل بیچارے نارمل عام آدمی ہیں وہ ان میں بالکل وہ کر سکتے ہیں، ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ چھوڑ کے ان کے ساتھ مل کر آ گئے ہیں تو کم سے کم وہاں انہوں نے اس جگہ کو خالی تو کر دیا ہے، تو فوج جو ہے اس کے لیے اب کوئی مزاحمت تو نہیں رہی، تو وہ جا کے وہاں آکیپائی کر لیں گے اور اس کے بعد یہ کوشش کریں گے، اور بلکہ ان کا ایک مشن یہ ہوگا کہ نہ صرف وہ ان سے خالی کرایا جائے بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ خالی کرایا جائے اور ایک سول انتظامیہ جو ہے وہاں پھر ٹیک اوور کرے اور جو لوگوں نے نقل مکانی کی ہے وہ پھر واپس آ جائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو طالبان ہیں ان کو ایک تو کیپچر کیا جائے یا ان کو ختم کیا جائے یا ان کو پش کیا جائے، باہر نکالا جائے، اور جب وہاں خالی ہو جائے اور کوئی مزاحمت نہ ہو تو وہ تمام علاقے کے اوپر کنٹرول حاصل کریں۔ تو ان کا جو مشن ہے وہ تو کمپلیٹ ہو جائے گا، اور یعنی فوجی مشن۔ اس کے بعد جو بہت ضروری یہ ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جلد از جلد قائم ہو اور جو لوگوں نے نقل مکانی کی ہے وہ پھر واپس وہاں اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں۔ جی الحمدللہ ہم توقع کرتے ہیں، دیکھیے پہلے بھی کوششیں ہو رہی تھی امن کی، اصل میں آبجیکٹو جو ہے وہ تو امن کا قیام ہے، امن کا قیام جو ہے وہ آبجیکٹو ہے۔ پہلے اس کو مذاکرات کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی، ہم نے دیکھا نظام عدل ایک وہاں پہ ریگولیشن بھی آیا، معاہدے بھی ہوئے ڈسکشنز کے ذریعے۔ اب وہ جب نہیں آگے بڑھ سکی بات، وہ لوگ ڈس آرم نہیں ہوئے، تو اب ایک اور آپشن جو کہ ملٹری آپشن ہے وہ استعمال کر کے، بہرحال آبجیکٹو از ٹو کریٹ پیس اینڈ لا اینڈ آرڈر ان دا ایریا، وہ تو ہم امید کرتے ہیں ہو جائے گا۔ لیکن جنرل صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں ان کے لیے 1 ملین سے زیادہ جو لوگ ہیں یہ بریڈنگ گراؤنڈ تو نہیں ثابت ہوں گے مستقبل کی کنٹینٹ کے لیے اگر ان کو متبادل ارینجمنٹس نہ کی گئی اور فل فور پلاننگ نہ کی گئی ان کی ری ہیبلیٹیشن کے لیے،
ان کی تعلیم کی ریکوائرمنٹس کے لیے, ان کی فوڈ اینڈ ہائیجین کے لیے, تو کیا یہ ایک بریڈنگ گراؤنڈ تو نہیں بن جائے گا مزید ایکسٹریمسٹ کے لیے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں. اسی وجہ سے یہ بڑی کوشش کی جائے گی کہ یہ جلد از جلد وہاں آپریشن جو ہے وہ ختم کیا جائے اور ان لوگوں کو پھر وہاں واپس لے جایا جائے, اور جتنے بھی دن یہاں وہ رہیں ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں, اور کوشش کی جائے کہ کسی طریقے سے ان کی تکالیف جو ہے وہ کم سے کم رہیں. تو یہ جو ہے ذمہ داری حکومت کی بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ این جی او وغیرہ کی بھی ہے, تاکہ انسانی ہمدردی کے ذریعے ان لوگوں کی پوری طور سے قوم جو ہے وہ مدد کرے. بہت شکریہ آپ کا. جنرل طلعت مسعود صاحب بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ, نہ صرف اس آپریشن کے حوالے سے کچھ سوالات کا انہوں نے جواب دیا, بلکہ ہم جس چیز کی طرف توجہ مبذول کر رہے ہیں وہ دو آپریشن جو ہے وہ ایک ڈائلاگ کے ذریعے معاملات جب حل نہیں ہوئے تو آپریشن کرنا پڑا. اس پر کوئی دو آرا نہیں ہے کہ ایسے تمام لوگ جو کہ ملک کے بارے میں ناپاک عزائم رکھتے ہیں اور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ہمارے ملک کے وفاق کو, ان کے خلاف ہماری آرمی اگر آپریشن کرتی ہے تو پوری قوم اس کو سپورٹ کرے گی. لیکن جو دو اس کے ایلیمنٹس ہیں ان کے حوالے سے سوالیہ نشان ضرور سامنے آ رہے ہیں. ایک یہ کہ جو انخلا ہوا لوگوں کا, اس کے لیے پہلے سے ارینجمنٹس کی جانی چاہیے تھی کہ ان کو ہمیں پتا تھا کہ کتنے لوگ وہاں پہ ہیں. اب وہ لوگ جب نکل کے نقل مکانی کر رہے ہیں تو اب ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے ارینجمنٹس کرنے کے لیے اپیلز ہو رہی ہیں جو بہت ضروری ہے, ہمیں ضرور کرنا ہے ان کی سپورٹ, لیکن بہتر ہوتا ہے کہ پہلے سے اس کے لیے ہم ایکوپ ہوتے, یہ کیمپین پہلے سے شروع ہوتی. دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو لوگ وہاں موجود ہیں جو آئیں گے, اے این پی کے اسپوکسمین کے مطابق 1 ملین کی تعداد ہو سکتی ہے. ان کو ہم نے ان کی ریہیبلیٹیشن بھی کرنی ہے, ان کے لیے تعلیم کے مواقع فراہم کرنے ہیں, یہاں پہ جو بچے ہیں ان کی نشو و نما ہونی ہے, خواتین ہیں, بوڑھے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں اگر ہم نے ایک کنسیڈریبل پلاننگ نہ کی تو there are dangers that this may prove to be a breeding ground for future extremist action. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے after this very short break. ویلکم بیک ویورز, انسائٹ وتھ جاوید ملک پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہم بات کر رہے ہیں اس میں کہوں گا ہیومینیٹیرین کرائسس کی جو کہ جس نے جنم لیا ہے اس وقت سوات اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں. وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ اے این پی کی حکومت ہے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت ڈسپلیسڈ ہیں, اور ان کے ایسٹیمیٹ کے مطابق یہ تعداد 10 لاکھ گویا 1 ملین لوگوں پر مشتمل ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا کیا ان کی ریکوائرمنٹس ہیں. ہماری تمام پولیٹیکل ڈفرینسز کو بھلا کر, تمام لسانی اور جتنی بھی ایتھنک یا کسی قسم کی ہماری ریلیجس ڈسکریمنیشن ہے یا کسی قسم کی ہماری ڈس ایگریمنٹس, ان کو بھلا کر ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اس وقت ہمیں یکجا ہونا ہے اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اور ان لوگوں کی مدد کے لیے جو اس وقت ڈسپلیسڈ ہیں. بریک سے پہلے ہمارے پروگرام میں ہم نے بات کی مختلف زاویے سے لوگوں سے, اور اب ہم بات کریں گے کہ پولیٹیکلی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں, وہ جماعتیں جن کو عوام نے الیکٹ کر کے پارلیمان میں بھیجا ہے, وہ کیا کر رہی ہیں اس ہیومینیٹیرین کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے. میری کوشش ہوگی کہ میں تمام پارٹی سے بات کر سکوں, جس میں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, اے این پی سے ہماری بات آلریڈی ہو چکی ہے. ایم کیو ایم کے میرے دوست اس وقت لائن پر ہیں, جناب حیدر عباس رضوی صاحب ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور اس وقت میرے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم حیدر عباس رضوی صاحب. جی وعلیکم السلام جاوید ملک صاحب. رضوی صاحب, گویا ہم پروگرامز تو اکثر سیاست پہ کرتے ہیں, لیکن آج میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم سیاست سے بالا تر ہو کے ملک کے بارے میں بات کریں. جو یہ کرائسس جنم لیا ہے جس نے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحیثیت ایک سیاسی رہنما ایم کیو ایم کے ورکر کی حیثیت سے کیا سٹیپس لے رہی ہے ایم کیو ایم ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں اس وقت ہمارے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس میں؟ جاوید صاحب, یقیناً یہ ایک بڑی سچویشن ہے, اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی ڈسپلیس لوگ ہیں جن کو لوگ آئی ڈی پیز کہہ رہے ہیں, یہ سب ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں, اور ہم سب پر ہی لازم ہے, تمام پاکستانیوں پر, بغیر یہ سوچے ہوئے کہ کون کس سیاسی جماعت سے ہے یا کس کا کیا مذہبی بیک گراؤنڈ ہے یا کوئی اور تفریق, ذہن میں لائے بغیر ابھی ہمیں اپنے ان ڈسپلیس بھائیوں بہنوں کی مدد کرنی ہے, ورنہ یہ آگے چل کے ایک بہت بڑا انسانی المیہ بھی بن سکتا ہے. اور متحدہ قومی موومنٹ آپ جانتے ہیں جاوید کہ اس بات کے لیے مشہور ہے کہ متحدہ